چلو ایک تازہ بتازہ 100 سال پہلے کی کہانی سنیں۔ کیا کہا؟ 100 سال پہلے والی کہانی تازہ کیسے ہو گئی؟ ارے بھائی، میرے سینے میں ہزاروں سال پرانے راز دفن ہیں۔ یہ 100 سال پہلے کی تو بات ہے۔ ایک جہاز بنانے والے نے اپنے تئیں تخلیق کو مکمل کر دیا تھا اور جوش خطابت میں کہا تھا کہ اس جہاز کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ میں نے اپنے سینے پر چل کر آنے والی اس حقیر سی چیز کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ انجینئر کیا جانتا تھا کہ میرے اندر کتنے ہی شہر چھپے ہیں۔ میں نے جہاز کو اپنے طرف آنے دیا۔ ایک لڑکی اس پر سوار ہوئی۔ جہاز پر سوار ہونے والے سینکڑوں لوگوں سے الگ تھلگ تھی۔ میں نے اس کی کہانی دیکھنے کا فیصلہ کر لیا، وہ کہانی جسے میری سطح پر تخلیق ہونا تھا۔ اس سے دور ایک لاؤبالی سا لڑکا جہاز میں سوار ہوا، بالکل غریب سا لڑکا جسے لمحے کا لطف اٹھانے کا ہنر آتا تھا۔ کہانی ویسے ہی شروع ہوئی جیسے ساری کہانیاں شروع ہوتی ہیں، وہی عہد و پیما، وہی وصل کے لمحات اور وہی جینے مرنے کی قسمیں۔ یہ سب 2 دن چلتا رہا۔ جہاز کی انتظامیہ اس بات سے بے پرواہ تھی کہ اگر اس جہاز کو حادثہ پیش آ گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ جہاز تو ڈوب ہی نہیں سکتا تھا۔ نہ کوئی لائف بوٹس کا انتظام تھا اور نہ ہی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا بندوبست تھا۔ سمندر پرسکون تھا تو پہرے دار کچھ لمحوں کے لیے اس بات سے بے خبر ہو گیا کہ اس کا کام ہر گھڑی سامنے نظر جمائے رکھنا تھا۔ دوربین موجود نہ تھی کیونکہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی تھی، اور یوں جہاز برف کے بڑے سے تودے سے ٹکرا گیا۔ جہاز پر ٹوٹنے والی قیامت سے قطع نظر میں اس آخری منظر کو تمہارے سامنے دہراتا ہوں۔ یخ بستہ پانی نے محبوب کو منجمد کر دیا تھا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی شاید خدا کو اس دھان پان سی لڑکی پر ترس آ گیا اور اس نے ہواؤں کا رخ موڑ دیا۔ یوں سیٹی کی ایک آواز ایک ملاح کے کانوں میں پہنچی اور وہ بچ گئی۔ ہجر کا مجسمہ 100 سال تک ایستادہ رہا اور پھر دھڑام سے گر گیا۔ میں اس کہانی پر غور کرتا ہوں تو صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب کچھ میسر ہو تب بھی انسان کو اس ساتھی کی تلاش ہوتی ہے جو اس کو اس کی دیوانگی اور عیبوں سمیت قبول کر لے۔ تب عورت اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیتی ہے۔ یہ کہانی اور اس کا ہر کردار میرے اندر آج بھی موجود ہے۔ لوگ اسے دیکھنے آیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں سمندر ہوں۔ اتھاہ گہرائیوں، ان گہرائیوں میں چھپے راز، اندھیروں میں رہتی ایک مکمل دنیا اور لہروں کے دوش پر چلنے والی جوانیاں جنہیں کبھی کسی بھی وقت موت اپنے آغوش میں لے لیا کرتی ہے، یہ سب ملا کر میں بنا کرتا ہوں۔ اے مسجود ملائک، تجھے کہہ رہا ہوں، جو میرے سینے کو روزانہ چیر کر اپنا رزق تلاش کرتا ہے، کبھی میری گہرائیوں میں چھپے راز ڈھونڈتا ہے اور کبھی میرے اندر چھپے خزانوں سے اپنی جیب بھرتا ہے۔ میں تمہارا دوست ہوں، میری شرط فقط ایک ہے، کبھی میرے غرور کو چیلنج نہیں کرنا۔ غرور فقط ذات واحد کو جچتا ہے۔ تم جب بھی رعونت سے میرے سینے پر قدم رکھو گے، میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دوں گا، تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ ہاں، ایسے مسکر کر محبت سے مجھے دیکھو، میں خود تمہیں اپنی کہانیاں سناؤں گا، جنہوں نے میرے سینے پر جنم لیا اور کبھی وہاں اور کبھی خشک مٹی پر فنا ہو گئیں۔ میں یہ سب کچھ اپنے اندر سمو کر بھی اطمینان سے اونگتا رہتا ہوں، کیونکہ میں سمندر ہوں جسے گہرے سے گہرا رہنا ہوتا ہے۔ قاضی عاصم نے صحیح کہا تھا، یہ مستی ہے لہروں کی عاصم فقط، بڑی چپ ہیں ساگر کی گہرائیاں۔ میں گہرا ہوں اور گہرے لوگ ہوں یہ سمندر، فضول میں سر نہیں کھاتے، ان کی باتوں میں دانائی ہوا کرتی ہے۔ کچھ دن پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے، اس کے بعد تم لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ میں نے ٹائٹینک کو دیکھنے آنے والوں کو کیوں غرق کر دیا۔ میں غرق کرنے والا کون؟ وہ تو خدائے واحد ہے جو ہر سانس پر قادر ہے۔ لیکن کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی جب انہوں نے ایک تباہ شدہ شہر سے گزرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ عبرت کی جگہ ہے، یہاں مت رکو، یہاں سے کوچ کرو؟ پھر کیوں اس سامان عبرت کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھتے ہو؟
میں تمہیں ایسا کرنے سے روک تو نہیں سکتا، لیکن ایک سامان عبرت کے اوپر دوسرا سامان عبرت رکھتا جاؤں گا، یہاں تک کہ تمہیں اس ڈھیر سے خوف آنے لگے گا، ہر اس غیر آباد مکان کی طرح جہاں تم آج بھی جانے سے ڈرتے ہو۔